الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو استغفار کی فضیلت اور استغفار کی طاقت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اور استغفر اللہ کے فائدے ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ استغفار کرنے سے آپ کو کیا کیا مل سکتا ہے۔ استغفار ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں اللہ عز و جل کے بہت قریب لے آتا ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ ہماری ایسے مدد کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ استغفار کرنے سے آپ کے ہر کام سدھرنے لگیں گے، کیونکہ اللہ سے جب ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ پاک ہم سے بہت خوش ہوگا۔ اللہ پاک نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اگر استغفار کرو گے تو میں ودود بے پناہ محبت کروں گا۔ بے پناہ محبت، جب اللہ بہت زیادہ محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ بہت زیادہ نوازے گا، ہر ایک چیز سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق نوازے گا، دل میں سکون ڈال دے گا۔ اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے آئے گی۔ جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خوشی دینے کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے؟ ہاں، بالکل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور پاک نے کہا نہیں۔ اب حضور پاک نے کہا نہیں تو وہ بوڑھی عورت اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، رونے لگی، گڑ گڑانے لگی۔ لیکن کچھ دیر میں نبی نے فرمایا جنت میں جاؤ گی، پریشان نہ ہو، زبان ہو کر جاؤ گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے اس بوڑھی کو پریشان کر دیا، آپ جنت میں نہیں جاؤ گی، اور پھر کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ ضرور جنت میں جائیں گی۔ تو اسے بے حد خوشی ہوئی، پریشان ہو کر بعد میں اس نے بہت زیادہ خوشی پائی، کیونکہ پریشانی میں اگر اس کو نہیں ڈالا جاتا تو بعد میں اس کو اتنی زیادہ راحت نہ ہوتی جتنی کہ پریشان ہونے کے بعد راحت ہوئی۔ اسی طرح اگر اللہ بھی اپنے بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی بھی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، پھر اس میں تکلیف ملتی رہتی ہے، لیکن فرشتے اسے تسلیاں نازل ہو کر خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں اور دنیا میں بھی کامیابی مل جاتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ اپنے رب کا شکریہ کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ ودود ہے، محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، بے پناہ رحیم ہے، غفور ہے۔ اس لیے جو بندہ گنہگار ہے اور وہ نیک راستے پر آنا چاہتا ہے تو اللہ سے معافی مانگے اور استغفار کرے، اللہ اس بندے سے بھی خوش ہوتا ہے جیسے وہ اپنے نیک بندوں سے خوش رہتا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری تھا، ایسا مبارک عمل جس کے فضائل خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے اتارے ہیں۔ یاد رکھیں، استغفار جب فائدہ دیتا ہے جب استغفار کثرت سے ہو۔ کثرت کا مطلب ہے کہ استغفار کو دن میں کم سے کم 1200 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ بعض دفعہ اگر 1200 مرتبہ نہیں ہو پائے گا تو 300 سے تو بالکل کم نہ ہو۔ اگر آپ کو شدید حاجت ہے تو روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار 12 دن تک روزانہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ایسا وظیفہ ہے کہ تیر بہدف ہے۔ استغفار کی برکت حدیث مبارک کی جس کتاب کو اٹھاؤ گے اس میں استغفار کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا ہے
نوح علیہ السلام مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے میری قوم، استغفار کرو، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر استغفار کرو، یقیناً وہ اللہ بخشنے والا ہے۔ استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ یہ گناہوں کو مٹانے والا وظیفہ ہے۔ ہر وہ عمل جسے گناہ کہا جاتا ہے، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر سمندر کی جھاگ کی برابر بھی گناہ ہے تو وہ کثرت سے استغفار کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں، تب بھی استغفار کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مسائل کا ایک مجرب عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اچانک کوئی سخت مشکل میں مبتلا ہو جائے تو فوراً مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے اور وہیں پر بیٹھ کر ایک مجلس میں 3000 بار توجہ کے ساتھ استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ ابھی آپ مصلی سے اتریں گے بھی نہیں کہ غیب سے اس مشکل کے اور اس پریشانی کے حل کے اسباب پیدا ہو گئے ہوں گے۔ استغفار کیسے پڑھیں؟ استغفر اللہ ربی، یہ بھی صحیح ہے۔ استغفر اللہ یہ بھی صحیح ہے۔ استغفر اللہ العظیم یہ بھی صحیح ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی صحیح ہے۔ اللہم اغفر لی یہ بھی استغفار ہے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد ایک بار بھی استغفار کر لیا اور اس دن کو موت آ جائے تو شہادت کی موت ہوگی۔ استغفار کی اتنی فضیلتیں کہ ہم ایک ویڈیو میں تو بیان بھی نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو جو بھی حاجت ہو، آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں، استغفار پڑھ کر ہی مانگیں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ اپنا کمنٹ میں نام ضرور لکھیں۔